السلام علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں حسائمہ محمود۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے باقاعدہ شیڈیول جاری ہونے کے بعد کاغذات نامزدگی کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی امیدواروں کو ٹکٹ بھی مل چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وارڈ نمبر 9 اپر پلیٹ سے راجہ حنان عرفان ایڈوکیٹ، جن کا نک نیم ایشان ہے، اور ان کو PTI کی جانب سے ٹکٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ اس کا کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو دیں گے، عدلیہ کو دیں گے، یا پھر سول سوسائٹی کو؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کو دینا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے جو اپنی سیاست کا آغاز کیا وہ اسکول لیول کے بعد پھر کالج سے کیا، چونکہ ہم کالج میں آئے روز طلبہ یونین اور بلدیاتی الیکشنز کے لوکل باڈیز پہ ہم نے ریلیز کی، پریس کانفرنسز کی، تو اس ساری جدوجہد کو ہم ساتھ لے کر چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ طلبہ تنظیموں کو جاتا ہے، چونکہ اس کے پیچھے ایک پوری جدوجہد ہے جو طلبہ نے کی ہے۔ تو آج یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، یہ بہت خوشائن بات ہے کہ یہ آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس سے ایک نوجوان ٹیم سامنے آئے گی، نوجوان لوگ سامنے آئیں گے، تو وہ جو بھی مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ پہلی دفعہ سیاست میں آئے ہیں، اور آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی میں نے اپنی جو سیاست ہے 9th 10th میں پائلٹ نمبر 1 اسکول میں پڑھا ہوں۔ صحیح۔ وہاں سے میں نے NSF کو جوائن کیا۔ صحیح۔ 2 سال میں NSF کے اندر رہا، اس کے بعد فرسٹ ایئر میں ڈگری کالج کے اندر آیا۔ صحیح۔ ڈگری کالج کے اندر میں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو جوائن کیا۔ صحیح۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو لے کر چلا، میں نے وہاں سے FSC کی، BSc کی، تو میں الحمدللہ ڈگری کالج کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں آئی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا۔ پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی کے اندر، جامعہ کشمیر یونیورسٹی کے اندر میں نے الحمدللہ 4.5 سال پالیٹکس کی ہے۔ میری جتنی بھی جدوجہد ہے، اس سے پہلے آپ اٹھا کر دیکھیں کہ میں نے جو سب سے زیادہ بات کی ہے وہ ایک تو طلبہ یونین پہ کی ہے، دوسری جو ہے وہ لوکل باڈیز الیکشنز پہ کی ہے۔ تو جب ایک گراس روٹ لیول سے جب ایک کارکن سامنے آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ طلبہ کے مسائل کیا ہیں، عوام کے مسائل کیا ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہی وہ ہے کہ جو اس کو حل کر سکتا ہے۔ چونکہ جب ہم یونیورسٹی کے اندر تھے تو چونکہ پچھلے عرصے میں جب کورونا کی لہر آئی تو اس نے سب لوگوں کو ڈیمیج کیا، پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ تو اس دوران بھی الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم نے یہاں سے اسلام آباد جا کر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے باہر ہم نے دھرنا دیا، وہاں پر ہم نے احتجاج کیا۔ اس میں ہم نے الحمدللہ اپنی یونیورسٹی کو 10 کروڑ روپے معاف کروا کے دیا کہ ہم ایک گراس روٹ لیول سے آئے، ہمیں پتہ ہے کہ مسائل کیا ہیں۔ ہم نے طالب علموں کے ساتھ سیاست کی ہے، اب ہمیں موقع ملا ہے کہ وارڈ لیول سے ہم اپنی سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ، اور وارڈ کے لوگ بھی، چونکہ میں 1-2 دن پہلے ٹکٹ کی درخواست جمع کروانے گیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ عوام علاقہ نے کس طرح میرا ساتھ دیا ہے۔ میں اتنا وہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اتنے لوگ میرے ساتھ آئیں گے، میری امید سے بڑھ کر لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ ہے عوام، اور میں انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کو ساتھ لے کر چلوں گا، اور پتہ چلے گا کہ گراس روٹ لیول پر زمین پر کوئی معاملات ان کے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ مجھ میں یہ کوالٹی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، میری وارڈ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ان کو حل کرنا جانتا ہوں، انشاءاللہ میں حل کرواؤں گا اس چیز کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے گراس لیول کا سب کچھ آپ نے بتایا، تو اب یہ بتائیں کہ آپ اپنی سیاست کا آغاز کیا PTI سے کیا یا کسی اور جماعت سے بھی تھا؟ جی PTI سے میں نے کیا ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے میں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو جوائن کیا، اس سے لے کر ابھی تک میں نے جو اپنی سیاست کی وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کی ہے۔ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، مشکل وقت میں ہم نے سیاست کی، ہم نے مشکل وقت میں لوگوں کو نکالا، اپنے ساتھ چلایا، اور ہم نے اپنا آغاز یہاں سے کیا۔
اور اللہ نے آج ہمیں موقع دیا اور انشاءاللہ آگے اللہ موقع دیں گے تو ہم اپنے جو بھی کام ہوں گے عوام کے وہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے. ٹھیک ہے، آپ سے یہ سب چیزوں پہ تو گفتگو ہوئی. آپ یہ بتائیں کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے وارڈ کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے انسان کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس میں ان کی روڈ ہوتی ہے. صحیح. چونکہ ہمارا تو سٹی ایریا ہے، صحیح، گاؤں تو ہے نہیں، تو کہ اس میں ہمارے ایک تو روڈز کی جو حالت ہے وہ تو بہت ہی خستہ ہے. صحیح. اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے، صحیح. اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. صحیح. اور دیگر جو چھوٹے موٹے معاملات آئے روز ایک دوسرے کے گھرانوں میں لگے رہتے ہیں. صحیح. تو ہمیں الحمدللہ میں نے اپنے وارڈ کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا رکھی ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم جو سب کو ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے، ہم اس کو اس کے ساتھ میں نے سوشل ورک بھی کیا اپنی وارڈ کے اندر، اور الحمدللہ کہ سب لوگوں کا اعتماد مجھے حاصل ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوں. تو انشاءاللہ جو مسائل ہوں گے، جو بنیادی مسائل ہوں گے جو ہیں، جو میں نے آپ کو بتائیں، انشاءاللہ وہ جو بھی ہوں گے ان کو میں حل کرواؤں گا. آپ نے اپنے حلقہ کے، اپنے وارڈ کے بنیادی مسائل بتائے، ان کی حکمت، اس کے حل کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیا پلاننگ ہوگی؟ ابھی آپ نے تھوڑی سی ہنٹ دی کہ آپ کے اگر محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ انہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ جو بنیادی مسائل ہیں جو بھی ہیں، جیسے آپ نے سڑکوں کا ذکر کیا، ان سب چیزوں کا، تو ان سب کے حل کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں، آج سے تقریباً 5 سال پہلے ہمارے محلے میں ایک جگہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگے ہوتے تھے. صحیح. ایک تو ہماری چوک کے اندر، ایک تو قبرستان کے پاس. صحیح. میں اور میرے دوست ہم لوگ چونکہ شام کے وقت باہر نکلتے تھے سارے دوست، تو وہاں پر بیٹھا کرتے تھے. میں نے ان سے یہ بات کی کہ یہ جو گندگی کے ڈھیر یہاں پر لگے ہوئے ہیں، یہ نہ صرف دیکھنے میں ہی برے ہیں، تو یہ بہت ساری بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں. صحیح. تو ہم سب نے مل کر ایک ارادہ کیا کہ ہم اس جگہ کو صاف کریں گے. صحیح. ہم نے اپنے آپ طور پر ہم نے اس کو صاف کیا. ہم نے اس سے پہلے ہم نے بلدیہ کے ساتھ رابطہ کیا. بلدیہ کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، ہمیں کوئی رسپانس بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ کل تک آپ کی ایک ٹرالی پہنچے گی، ہم آپ کو دیں گے، آپ کی وہ صفائی کروائے گی، فلاں فلاں جو بھی انہوں نے بات کی. تو ایک دن کے انتظار کے بعد ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے کہا کہ اب ہم اس کو خود ہی شروع کریں گے. الحمدللہ جب ہم نے اس کو شروع کیا، ہم نے اس کو صاف کیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پر ایک جنگلہ لگا کر ہم نے وہاں پر پودے لگائے. صحیح. قبرستان کے باہر بھی ہم نے اسی طرح کیا. وہاں پر ہم نے جب پودے لگائے، چونکہ قبرستان کے اندر جب کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ جب گندگی کے ڈھیر لگے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں. تو اب الحمدللہ جب کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ کم از کم وہاں پر گندگی تو نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے بتائی کہ جب ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تو ہم اپنے آپ طور پر وہ کام کرواتے رہے جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں. تو جب ہمیں کوئی اختیار مل جائے گا تو ہم اس کو اور اچھی طریقے سے کریں گے. تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی اختیارات ہونے بہت ضروری ہیں. اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم اس کو لگائیں گے، اختیارات کا صحیح استعمال کر کے جو جتنے بھی مسائل ہیں، بنیادی مسائل، اس کو حل کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کا. ابھی تک جو آپ کی سوچ ہے، ابھی تک جو آپ نے کام کیا، آگے بھی ایسے ہی کریں. تو یہ بتائیے گا کہ ویسے تو آپ کو کوئی مشکل ہونے نہیں والی، کیونکہ موجودہ حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی ہے، آپ عوام کے مسائل بخوبی حل آگے بھی کریں گے. لیکن فرض کیا اگر آپ کو پی ٹی آئی کی جانب سے یا آپ کی پارٹی کی جانب سے فنڈنگز نہیں ہوتی تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ کیسے عوام کے مسائل حل کریں گے؟ ایسا ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب ہمارے رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس اگر فنڈز نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک بار ڈسکس کی کہ ہم نے جو کام کروائے، جو ایک ہم نے کمیٹی بنائی محلے کے اندر، مطلب کہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک کمیٹی بنائی جس میں ہر گھر سے پر منتھ وہ 200 روپیہ جمع کرواتے ہیں، جس کا ہم نے پورا اکاؤنٹس کا حساب رکھا ہوا ہے. تو اگر تو ایسا کوئی سلسلہ نہ ہوا تو پھر بھی ہم اس صورت میں بھی ہم فنڈنگ کر کے
اپنے ہی بھائیوں سے لیں گے, اپنے دوستوں سے لیں گے, ان سے لے کر ہم اس سارے کو جو جتنے بھی ہوں گے ہمارے پاس پیسے جمع ہوں گے اس سے ہم کام کروائیں گے, اپنے وارڈ کے کام کروائیں گے, اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں گے. جب ہم نے ایک چیز کا ارادہ کر لیا کہ اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے تو ہم پھر اس کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, ہم اس کو ہر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح. تو ایشان صاحب یہ بتائیے گا کہ وارڈ کے متعلق تو ہم نے آپ سے گفتگو کی, اور اب ذرا سیاست پر بھی نظر ڈالتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ وارڈ کی جو سیاست ہے اس کو آپ جنرل الیکشن کی سیاست کو پر اثر انداز ہوتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اثرات ہوتے ہیں وارڈ کی الیکشن کے اور جنرل الیکشن کے سیاست کے ایک دوسرے کے اوپر؟ دیکھیں, جب سیاسی جنرل الیکشن کی کمپین شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو بھی الیکشن لڑ ہوتا ہے وہاں پر, تو اس کی نظر ہر وارڈ کے پولنگ اسٹیشنز پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ کتنا مضبوط ہے. وہ پولنگ اسٹیشنز پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے علاقے کے کام کرواتے ہیں, اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں, اور لوگ انہیں پہ اعتماد کر کے وہاں پر ان کو ووٹ دیتے ہیں. جیسا کہ ہمارا جو ہماری جو وارڈ ہے, ہم نے پچھلی بار بھی پی ٹی آئی کو ون کر کے دی اپنی پارٹی کے لیے, اور اس بار بھی جب خواجہ فاروق صاحب ہماری وارڈ کے اندر آئے, ٹھیک ہے, میں نے ان کو یہ بات کی کہ آپ بے فکر ہو جائیں, میں آپ کو یہ وارڈ ون کر کے دوں گا, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میں نے اپنی بات پہ پورا اترا اور ہم نے ان کو وہ وارڈ ون کر کے دی, وارڈ 9 ہم نے ان کو ون کر کے دی. تو یہ جو وارڈ سے جو لوگ جو قیادت, نوجوان قیادت جو نکلتی ہے, وہی کل جنرل الیکشن کی بھاگ دوڑ بھی سنبھالیں گے, اور دیگر جو مسائل ہوں گے, چونکہ وہ ایک گراس روٹ لیول سے آیا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیسے معاملات کو ڈیل کرنا ہے, تو اس نے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. تو اس کا ایک بڑا اثر آپ کے جنرل الیکشن پہ پڑتا ہے کہ آپ کے وارڈ کا جو نمائندہ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا خواجہ فاروق احمد کے بارے میں جو کہ وزیر بلدیات ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, اور آپ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا تو وہ آپ کے ساتھ ہیں ہی, اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہوں تو آپ زیادہ اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں؟ جی بالکل, وہ ہمارے قائد ہیں, ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے جب دو الیکشنز میں گزار چکا ہوں, اس میں ہم نے دن رات ان کے ساتھ محنت کی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیسے معاملات کو حل کیا جاتا ہے, اور کیسے الحمدللہ وہ ایک بڑی سیاسی کاٹ رکھتے ہیں, اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو حل کرنے کی طرف چلے جا سکیں. جی, جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ سیاست میں برادری ازم کا کچھ زیادہ ہی ٹرینڈ چل رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو برادری ازم کا ٹرینڈ ہے اس سے سیاست کتنی متاثر ہوتی ہے؟ خاص کر بلدیاتی انتخابات اب ہونے جا رہے ہیں, تو بلدیاتی انتخابات جو ہو رہے ہیں, برادری ازم کتنی اثر انداز ہوگی اس پر؟ دیکھیں, برادری ازم کا جو آج کل یہ کنسیپٹ, یہ ابھی برادری کا کنسیپٹ جو ہے بن چکا ہے کہ کوئی یہ بات کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی برادری ہے, اس کے بورڈ ہے, جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کے کام سے اس کی برادری کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کون لوگ ہیں. تو جب میں اکثر ہم دوست جب شام کو چیمبر فیلوز بیٹھتے ہیں, چونکہ وہ مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کوئی کسی کی بات چونکہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو ڈسکشن ہر حوالے سے ہوتی ہے. تو میں ان کو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم یہ برادری ہیں, کوئی آوان ہے, کوئی راجپوت ہے, مغل ہے, آوان ہے, کوئی بھی ہے, میں کہتا ہوں ہماری برادری یہ ہے, یہ جو ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان برادری ازم سے بالاتر ہو کر ہمیں اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے. جب ہم بھائی چارے کو فروغ دیں گے, ہر ایک کو خود کا اپنا بھائی سمجھ کر, اپنا عزیز سمجھ کر, جب وہ اس سے بالاتر ہو کر کہ وہ عوان ہے, گجر ہے, کوئی بھی ہے, تو اس سے بالاتر ہو کر اس کے مسائل کو حل کریں گے, وہی ہماری برادری ہے. صحیح ہو گیا. ایک اہم سوال پوچھنے جا رہی ہوں آپ سے, جیسے کہ آج کل پی ٹی آئی کے اگینسٹ پروپیگنڈا چل رہا ہے, اس پہ غور طلب ہے عدم اعتماد. فرض کہ اگر عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم بدل جاتے ہیں, تو آپ نے جو عوام کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں, تو ان کے حل کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ جی, سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
ہمارے پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس صاحب کی قیادت میں سارے متفق ہیں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عدم اعتماد لے کے آئے نا ان کے بس کی بات ہے. اگر تو ان کو اتنا شوق ہے تو وہ اپنا شوق بے شک پورا کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو قائد تنویر الیاس صاحب ہیں انہوں نے بغیر تنخواہ کے بغیر دیگر وہ اس کے آج عوام کے مسائل کے حل کے لیے لگے ہوئے ہیں دن رات. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی مقبولیت دن بدن اس وجہ سے بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ وہ عوامی بندے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو اپوزیشن کو اگر تو زیادہ ہی شوق ہے پہلے تو وہ نہیں کر سکتے تو وہ پوری قوت سے اس کا کریں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ عدم اعتماد ہونے لگا. سردار تنویر الیاس صاحب نے جو وعدے جس سے کیے الحمدللہ وہ پورے کریں گے انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جب آپ نے وارڈ کے الیکشن لڑنے کا سوچا تو اس سے پہلے آپ نے اپنی فیملی سے بھی اور دوست احبابوں سے اور عوام علاقہ سے یقیناً مشاورت کی ہوگی. تو اس وقت عوام کا, جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے ان کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں, بہت کام کیے ہیں, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جو وارڈ کے لوگ ہیں ان کا آپ کے لیے کیا رسپانس تھا؟ جی, سب سے پہلے جو اس کا آغاز میں نے کیا, میں نے اپنی والدہ سے, اپنے والد صاحب سے, اپنے بڑے بھائیوں سے, ان سے میں نے مشورہ کیا. ان کو یہ بات میں نے بتائی کہ میں یہ قدم اٹھانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے اس چیز کا یقین دلایا کہ ہم ہر طرح سے ساتھ دیں گے اور ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے. پھر میں جب اپنے گھر سے باہر نکلا اپنے عزیز و اقارب میں, تو مزید مجھے انہوں نے اپریشیٹ کیا. انہوں نے مجھے اعتماد دلایا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب میں وارڈ کے اندر نکلا تو وارڈ کے اندر ایک تو مرد حضرات تو ایک الگ طرف ہے. جب میں گیا ہوں وہاں پر تو خواتین کی طرف سے مجھے اتنا اچھا رسپانس آیا, تو اس کی وجہ سے مزید مجھے ایک احساس ہوا کہ میں نے کہا کہ مجھے ان سب کے جو ان کے میں نے مسائل سنے, ان کے حل کے لیے انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کام کیا ہے بغیر کسی آپ کو فنڈز نہیں تھے تو آپ نے پھر بھی کام کیا. اگر تو ہماری کسی جگہ بھی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں. میں نے ان کو یہ بات کی کہ ابھی آپ تھوڑا صبر کریں. تو اس کے علاوہ تو جو میں اس ٹکٹ کے لیے جو اپلیکیشن سبمٹ کروانے گیا تھا, میرے ساتھ وارڈ سے جو لوگ نکلے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا مجھ پہ اعتماد کس قدر ہے. میں اگر تو اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو آپ بھی دیکھیں گے. آج اس پروگرام کی وسادت سے میں آپ کو یہ بات آن دی ریکارڈ یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی کام میں وارڈ کے اندر کرواؤں گا, ٹھیک ہے, وہ آپ بھی دیکھیں گے. آپ عوام علاقہ کے پاس آ کے ان سے پوچھیں گے بھی کہ مسائل حل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, تو انشاءاللہ آپ کو کسی جگہ سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انشاءاللہ کہ سب کے مسائل حل ہوں گے. آپ سے وارڈ کے متعلق بھی گفتگو کی, سیاست کے متعلق بھی کی, تو اگر آپ امید تو ہے کہ آپ کامیاب ہوں جس طرح سے آپ نے اپنی خدمات بتائی ہیں, اللہ کرے گا آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے وارڈ کے لیڈر ہوں گے, تو آپ کی نظر میں سیاسی اور سماجی لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ سیاسی اور سماجی لیڈر ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. صحیح. جیسے ہمارے قائد عمران خان ہمارے رول ماڈل ہیں, خواجہ فاروق وزیر بلدیات ہمارے رول ماڈل ہیں. ان کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے. کل جب ہمارا کردار اچھا ہوگا, ہمارا کردار اچھا ہوگا تو ہمارے پیچھے آنے والے جو لوگ ہوں گے تو ان کے لیے جب ہم رول ماڈل بنیں گے تو اسی طرح معاشرہ ایک پروان چڑھے گا اور اچھی ایک رسومات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو اچھی ینگ جنریشن اور ینگ نوجوان جو ہے وہ قیادت سامنے آئے گی. جی, آپ نے ابھی 2 لیڈرز کا نام بھی لیا اور آپ نے جو خصوصیات بھی بتائی کہ آپ کی پارٹی میں, آپ کے پارٹی کے لوگوں میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جس کے نقش قدم پر آپ چلنا چاہیں؟ جی, خواجہ فاروق صاحب ہمارے لیڈر ہیں. ہم ان کے نقش قدم پر چلے بھی ہیں اس سے پہلے, اور مزید ان چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہی کاپی کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں. صحیح. تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے جو ہمیں انہوں نے سکھایا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وارڈ میں دیگر اپنے معاشرے کے اندر جس جگہ بھی ہم رہتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, جو جس جگہ بھی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے
کر سکیں، لوگوں کے ساتھ معاشرے میں اچھا برتاؤ کر سکیں. ٹھیک ہے. پیشہ ورانہ دیکھا جائے تو آپ ایک وکیل ہیں. وکیلوں کی زندگی، ان کی لائف ویسے بھی بہت مصروف ہوتی ہے، جیسے کہ کلائنٹس، اس کے بعد عدالت اور یہ سب چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سیاست میں بھی حصہ لے لیا، تو کیا آپ کی نجی لائف اس سے ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ جی بالکل ہوتی ہے. ایک سیاسی ورکر کے لیے تو سب سے مشکل کام تو ایک یہی ہے کہ اس کی اپنی ذاتی جو زندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی نہیں رہتی. چونکہ ایک تو ہمارا پروفیشن بھی ایسا ہے کہ ہم دن کو لوگوں کے مسائل ہی حل کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو جب سیاست کے اندر آ کر ہم دیگر مسائل کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ ہم ان کے حل کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ہم چونکہ ایک دن رات اسی پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی نجی لائف تو ضرور متاثر ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ایک ہمیں یہ مطمئن ہوتے ہیں، اپنا ہمارا ضمیر، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کام آئے، ہم نے کسی کی پریشانی حل کی. جو ہم سے اٹھ کر اپنی پریشانی کا حل لے کر گیا وہ کم از کم رات کو سکون کی نیند تو سوتا ہے. تو اس چیز کی ہمیں تسلی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ نے ہمیں مزید ہمت دی، حوصلہ دیا، اور ہم الحمدللہ اللہ کے حکم سے آگے چلتے جا رہے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے وارڈ سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پی ایم ایل این، پی پی یا باقی دیکھا جائے تو باقی اور بھی پارٹیاں ہیں، کیا کسی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وارڈ سے کسی بھی پارٹی کا کوئی امیدوار آپ کی ٹکر کا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو میری جو خدمات ہیں اپنی وارڈ کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، صحیح، وہ سب کے سامنے میں نہیں سمجھتا جس طرح لوگ میرے ساتھ نکلیں. ٹھیک ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میری ٹکر کا اور کوئی میری وارڈ میں ہوگا. صحیح. تو اللہ نے موقع دیا، انشاءاللہ آن دی ریکارڈ میں آپ کو آج آپ کے اس چینل کی وسادت سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن پولنگ ہوگی انشاءاللہ میں اپنے وارڈ سے ون کر کے دوبارہ آپ کے پاس یہاں پر تشریف لاؤں گا. تو اپنے وارڈ کے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کو؟ جی پہلے تو میں اپنے وارڈ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ نے مجھ پہ اعتماد تو کیا ہی کیا ہے. تو اگر تو آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ میں آپ کے مسائل اچھے طریقے سے حل کر سکتا ہوں، صحیح، تو مجھے ووٹ دیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کو یہ بات لگتی ہے کہ میں آپ کے مسائل صحیح طرح سے نہیں حل کر سکوں گا، تو پھر میں آپ کو یہ بات قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے ووٹ دیں. آپ اس کو ووٹ دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وارڈ کے مسائل اچھے طریقے سے حل کر سکتا ہے. صحیح. بیسیکلی وارڈ کے مسائل حل ہونے چاہیے، وہ میری صورت میں ہوں یا کسی کی صورت میں بھی ہوں، وارڈ کے مسائل حل ہونے چاہیے. اسی طرح میں آزاد کشمیر کے جتنے بھی امیدوار ہیں اپنی اپنی وارڈ سے، میں ان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وارڈ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور ووٹ دیں. آپ اس کو موقع دیں، انشاءاللہ آپ اس کو موقع دیں گے تو اس کو موقع ملے گا تو کل وہ آپ کی اچھے طریقے سے خدمت کر سکتا ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ حنان عرفان، ایڈوکیٹ اور فیشان، جو کہ عوام کی خدمت کا جذبہ لیے میدان میں تو اتر پڑے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب ہوں، جیت جائیں اپنے وارڈ سے اور عوام سے کیے ہوئے وعدے وفا کر سکیں. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.